السلام علیکم جی. ایک سوال ایک بیٹی کا آیا ہے فارورڈ ہو کے کہ جب ہم مذہب کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں یا اس کے بارے میں کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو کچھ لوگ کتاب الکافی سے لیتے ہیں اور کچھ لوگ بخاری شریف سے لیتے ہیں، تو ان کے کچھ آپس میں ڈفرینسز بھی آ جاتے ہیں. تو کسی کتاب کی اتھینٹسٹی اس کو کیسے دیکھا جائے گا؟ آپ اس کے بارے میں کیا؟ بخاری اور کافی جی دونوں کتابیں دین کی کتابیں نہیں ہیں، تاریخ کی کتابیں. تو اس وجہ سے دین تو قرآن سے لیں یا سنت سے، یہ دونوں کتابیں تاریخ کی ہیں. آپ غلط جگہ چلے گئے ہیں. تاریخ کے معاملے میں آتھینٹسٹی کوئی نہیں ہوتی. زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ میری تحقیق یہ ہے، آپ کی تحقیق یہ ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہوتا. تو یہ ہسٹری ہے بنیادی طور پر. لوگوں نے غالباً کبھی امام بخاری کی کتاب اٹھا کے اس کا ٹائٹل بھی نہیں دیکھا. یہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں انہوں نے ٹائٹل پہ لکھی ہوئی. یہ رسول اللہ اور رسول اللہ کے بعد کے زمانے کی یا زمانہ رسالت کی تاریخ لکھ رہا ہوں میں. انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی. ہم نے اس کو مذہب کی کتاب بنا لی. ہسٹری کی کتاب ہے. اس ہسٹری کی کتاب میں بہت سی چیزیں زیر بحث آئی ہیں. ان کو ہم پڑھیں گے، ان کی تحقیق کریں گے. ان کے بارے میں آخری درجے میں بھی اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میرا پوری طرح اطمینان ہو گیا ہے فلاں بات کے اوپر، وہ اطمینان بھی خود امام بخاری کے بقول زیادہ سے زیادہ کیا ہے؟ ظن، گمان غالب. تو دین کا اس سے کوئی تعلق نہیں. دین پورا کا پورا بالکل یقینی ہے، اور وہ دو چیزیں ہیں، قرآن اور سنت. اور سنت کسی بخاری میں نہیں لکھی ہوئی، وہ مسلمانوں کے عمل کے ذریعے سے منتقل ہوئی ہے، اور مسلمانوں کے پورے عمل کے ذریعے سے ہوئی ہے. اس پر اجماع ہے. میں اس کو بیان کیا کرتا ہوں کہ اگر آپ کا بچہ شعور کی عمر کو پہنچنے کے بعد سنت دیکھنا چاہے تو اسے کہیں جاؤ قریب کی مسجد میں جا کے دیکھ لو، نماز جیسے پڑھ رہے ہیں پڑھ لو. اس کے لیے کسی کتاب کی ضرورت نہیں. یہ بنیادی غلطی ہے جس میں تاریخ کو دین بنانے کی صحیح کی گئی. اس کا ڈائریکٹ سورس اس بچی کو بتا دیں تاکہ وہ اگر وہ دین حاصل کرنا چاہتے ہیں کچھ لوگ اللہ کی کتاب کو اللہ کی کتاب کا ترجمہ لیں. دنیا کی ہر زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے، اور اس کو پڑھیں. اس سے آپ کو دین کی حقیقت معلوم ہو جائے گی، دین کا اصل پیغام معلوم ہو جائے گا، اس کی بنیادیں واضح ہو جائیں گی. سنت کا جہاں تک تعلق ہے، میں نے عرض کیا کہ اس کا ماخذ ہے مسلمانوں کا اجماع. میں نے یہ خدمت انجام دے دی ہے کہ اس اجماع سے حاصل کر کے اس کو میں نے لکھ دیا. وہ بالکل ایک صفحے کے اوپر میں نے اس کی فہرست بنا دی. تو اگر اس سے کوئی مدد حاصل ہو سکتی ہے تو کر لیں، اور اگر مجھ سے نہیں مدد لینی تو مسلمانوں کے اجماع سے جا کر اخذ کر لیں. ہو گیا. بالکل متفق علیہ، کوئی ادنا درجے کا اختلاف نہیں. انڈرسٹینڈنگ کے مسائل میں جس طرح قرآن کو سمجھنے میں بعض چیزیں مختلف ہی ہو جاتی ہیں اس پر، اور وہ انڈرسٹینڈنگ کے مسائل، اور کوئی چیز نہیں. حدیث کی صحت کے اوپر سوال ہے. آپ کئی دفعہ اعتراضات وغیرہ میں آپ نے ذکر کیے کہ کچھ صحیح بخاری میں، مسلم میں، جس کو لوگ ایز اے ہول ہمیشہ قرآن کے بعد سب سے صحیح کتابیں سمجھتے ہیں، اس میں آپ نے کئی دفعہ تنقید کی ہے چین وغیرہ پہ، جو اسماء الرجال وغیرہ. اس کے اندر جب آپ ایک حدیث کو کرٹیسائز کرتے ہیں، اس کی چین کو کرٹیسائز کرتے ہیں، جس طرح میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا حضرت عائشہ کی عمر فار ایگزامپل، میں نے جب اس وقت اس کو دیکھا تھا تو میرا ذہن نہیں مانتا تھا کہ میرے نبی نے ایک بچی سے نکاح کیا. اس وجہ سے میرے دل میں ایک شک پیدا ہوا. پھر وقت کے ساتھ ساتھ جب میں نے علم حاصل کیا، میں نے اس چین کو دیکھا وغیرہ وغیرہ، تو اس میں آپ کا استدلال بھی کام آیا. جب آپ ایسی چیز کو دیکھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ایک شاید فلسافیکل سوال کیا، انہیرنٹلی بنیادی طور پہ اس کا متن برا آپ کے لیے برا تھا کہ یہ میرا نبی بچی سے شادی نہیں کر سکتا، یا آپ اس متن کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار تھے اگر آپ کو چین مطمئن کر دیتی؟ اور یہ اسی طرح مسلم حدیث جو ہے ازواج مطہرات کے بارے میں، جہاں نبی پاک نے
آتا ہے کہ شادی کی فوراً ان کے ساتھ رات گزاری. تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو احادیث ہے اس کو کیسے آپ مطلب. میں نے اپنی کتاب میزان میں جہاں مبادی تدبر حدیث بیان کیے ہیں وہاں پر یہ بتایا ہے کہ ہمارے ہاں محدثین نے جو سند کو، جس کو آپ چین کہہ رہے ہیں، اس کو دیکھنے کے لیے جو اصول متعین کیے ہیں وہ میرے نزدیک بالکل صحیح ہیں. ان میں نہ ایک حرف کا اضافہ کرنے کی ضرورت ہے، نہ کوئی کمی کرنے کی ضرورت ہے. ان کا اطلاق کرنے میں اختلاف ہو جاتا ہے بعض اوقات، وہ بغیر کسی تعصب کے اور بے لاگ طریقے سے کرنا چاہیے. لیکن خود محدثین یہ کہتے ہیں کہ محض سند کسی روایت کے نہ رد کے لیے کافی ہے نہ قبول کے لیے کافی ہے. اس کے بعد اس کو لازماً کچھ متن کی تنقیح کے معاملات کی روشنی میں دیکھا جائے گا. اور اس کو ویسے محدثین تو 5-7 صورتوں میں بیان کرتے ہیں، میں نے اس کو پریسائز کر دیا ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ اس میں کوئی چیز قرآن و سنت کے خلاف تو نہیں ہے، کوئی چیز علم و عقل کے مسلمات کے خلاف تو نہیں، یعنی جو علم اور عقل میں مانی ہوئی چیزیں ہیں. یہ چونکہ تاریخی ذخیرہ ہے، یعنی میں نے ابھی عرض کر دیا کوئی دین نہیں ہے، یہ تاریخی ذخیرہ ہے، تو اس کو ان دونوں معیارات پر دیکھا جائے گا. دونوں معیارات پر پورے اترنے میں وہ تفریق کبھی پیدا ہی نہیں ہوتی جو آپ فرما رہے ہیں. وہ سند کی تحقیق صرف اس کو قابل توجہ بناتی ہے، نہ کہ قابل قبول بناتی ہے. یعنی گویا سند کی تحقیق کے بعد اب وہ میرے لیے ایک ایسی چیز ہے جس پر مجھے توجہ دے کر اس کی حقیقت سمجھنی ہے. لیکن ہر جو علماء اس حدیث کو مانتے ہیں وہ یہی استدلال کرتے ہیں نا کہ ان کے نزدیک بنیادی یہ چیز غلط ہے ہی نہیں. مطلب جس چیز کو آپ کہہ رہے ہیں عقل نہیں مانتے. یعنی علماء کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن خود امام بخاری یہ نہیں کہتے جی. خود جو سب سے بڑا محدث ہے وہ یہ نہیں کہتا. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری تحقیق ہے اور اس سے زیادہ جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ گمان غالب ہے. انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ یہ غلط ہو ہی نہیں سکتا. وہ تو اس کے لیے ہر وقت تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ تحقیق کر کے آپ اس سے اختلاف کریں. چنانچہ جب سے انہوں نے یہ کتابیں لکھی ہیں لوگ اس پر تنقید بھی کر رہے ہیں، اس سے اختلاف بھی کر رہے ہیں، اپنے دلائل بھی دے رہے ہیں. یہ بالکل صحیح ہے کہ بخاری مسلم میں بہت کم چیزیں ہیں جن پر تنقید کی ضرورت کبھی محسوس ہوئی ہے. میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ دیکھیے آپ اگر مقررات نکال دیں تو 4-4.5 ہزار کے قریب روایتیں دونوں کتابوں میں بنتی ہیں. ان 4-4.5 ہزار میں ہم لوگوں نے بھی جو تنقیدات کی ہیں ان کو شامل کر کے پچھلی 14 صدی تو نہیں کہنا چاہیے، 4 تو گزر چکی تھی، 1000 سال بھی آپ مان لیں، 1000 سال کے اندر کل جن روایتوں کو قابل تنقید سمجھا گیا ہے یا سمجھا جا سکتا ہے وہ 200 سے زیادہ نہیں. میرا تو خیال ہے کہ بہت بڑا خراج تحسین ہے کسی مصنف کے لیے اور کسی کام کرنے والے کے لیے. تو اس کو ایسے دیکھنا چاہیے. روایت تو دونوں معیارات سے جب گزرے گی اس کے بعد وہ قبول یا رد کے مقام پہنچتی ہے، اور وہ قبولیت اور وہ رد بھی میرا یعنی محقق کا، آپ کا، اگر آپ تحقیق کریں آپ کا اطمینان ہے. ضروری نہیں کہ میں اس اطمینان کا پابند. تو یہ تاریخ ہے، پہلے آپ اس کی جگہ متعین کریں وہ کیا ہے. زمانہ رسالت کی تاریخ. جیسے ہی آپ اس کی جگہ صحیح متعین کر دیں گے آپ جس اضطراب میں مبتلا ہیں وہ ختم ہو جائے گا. ہم اصل میں اس کو دین کے ماخذ کے طور پر رکھ کے دیکھتے ہیں اور اس کے بعد نہ دین قائم رہتا ہے نہ تاریخ قائم رہتی ہے، دونوں ہی کا خاتمہ ہو جاتا ہے. وہ جیسے میں نے ایک مرتبہ حضرائے تفنن عرض کیا تھا کہ جماعت اسلامی ایک دینی جماعت تھی، انہوں نے سیاست کرنے کی کوشش کی، سیاست ہوئی نہیں، دعوت باقی نہیں رہی.